الحمد للہ وحدہ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، دور یہ تعلیم کا ہے، علم کے اصول کا ہے، مدرسوں اور اسکولوں کا ہے، کالجوں اور یونیورسٹیوں کا ہے، ٹیوشن اور کوچنگ کا ہے۔ بستے ہیں کہ پھولتے جا رہے ہیں، کاندھے ہیں کہ ان کے بوجھ سے جھکتے جا رہے ہیں۔ ڈونیشن اور فیس نے باپ کی کمر توڑ دی، اسکول کی تیاری نے ماں کی نیند اڑا دی، ہوم ورک کی زیادتی نے معصوم طلبہ کے چہروں سے ان کی مسکراہٹ چھین لی۔ لیکن ایک سنہرے مستقبل کی امید میں ماں باپ کو یہ سب گوارا۔ آخر وہ مستقبل حال میں بدلتا ہے، لیکن افسوس کہ تب تک ماں باپ کے خوابوں کا وہ شیش مال چکنا چور ہو چکا ہوتا ہے۔ بڑھاپا ہے اور ایک لکھ تک مکان کی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ صاحبزادے تیار غیر جا چکے ہیں اور صاحبزادی کی رخصتی ہو چکی ہے کہ امریکہ رہیں یا کینیڈا، وہ دونوں تو اب ان کی عمر کہیں جانے کی نہیں۔ آرزوئیں تمام دم توڑ چکی ہیں، تمنائیں ایک ایک کر کے سب رخصت ہو چکی ہیں۔ اب تو بس اپنی رخصتی کا منظر نگاہوں کے سامنے ہے۔ فکر ہے تو صرف اس بات کی کہ کیسے ہوگا یہ سفر، کس کے کاندھے پر ہوگا، زیادہ سفر کہاں سے آئے گا، راستے کی ضرورتیں کون پوری کرے گا، منزل تک پہنچانے کے فرائض کون انجام دے گا۔ میرا بچہ تو اس لائق نہیں، اس راہ سے وہ واقف نہیں، کہاں جانا ہے یہ اسے پتہ نہیں، سفر کی مدت کا اسے کچھ اندازہ نہیں، راستہ کی ویرانی، مسافر کی تنہائی اور مسافت کی دوری کا اسے کوئی علم نہیں۔ یہ ہے مستقبل اس نظام تعلیم تربیت کا جس کے لیے اس وقت دنیا دیوانی ہے، ایسی دیوانی کہ نہ تو اسے عقیدہ کی پرواہ ہے، نہ اخلاق کی فکر ہے، نہ عبادات کا خیال ہے، نہ معاملات کے بگڑنے کے احساس ہے، اور نہ طور و طریق بدلنے کا اسے کوئی ملال۔ جن کا آخرت پر ایمان نہیں ان سے تو کچھ کہنا ہی نہیں، لیکن جو حضرات آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور ایک ابدی زندگی کے تصور رکھتے ہیں، ان سے کہنے کو ضرور یہ دل چاہتا ہے کہ وہ نظام تعلیم تربیت جس کے پیچھے آپ اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار ہیں، وہ ایک مخصوص مذہب، ایک مخصوص کلچر اور ایک مخصوص طرز فکر کی نمائندگی کرتا ہے۔ مادیت پر اس کی بنیاد ہے، روحانیت سے وہ بیزار ہے، قلب کی دنیا اس کی نگاہوں سے بالکل اوجھل ہے، صرف مادی دنیا ہے جو ہم وقت اس کے پیش نظر ہے، رہی آخرت تو وہ اس کے ہاں صرف ایک خیال اور ایک افسانہ ہے۔ تو کیا ایسے نظام تعلیم کو جوں کا توں قبول کر لینا ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے، ہماری ملت کے لیے سود مند ہو سکتا ہے؟ ہم مانتے ہیں، اور صرف مانتے ہی نہیں، یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے۔ اس میں دنیا بھی ہے اور آخرت بھی، جسم بھی ہے اور روح بھی، کمانا بھی ہے اور خرچ کرنا بھی۔ اس میں رعایت ہے فرد کی بھی اور افراد کے مجموعہ کی بھی، اس میں اہمیت ہے خاندان کی بھی اور سماج اور معاشرے کی بھی، مرد کی بھی اور عورت کی بھی، والدین کی بھی اور پڑوسیوں کی بھی، یتیموں کی بھی اور بیواؤں کی بھی، کمزوروں کی بھی اور لاچاروں کی بھی، اور ضعیف و ناتواں بوڑھوں کی بھی، حتیٰ کہ اس میں ہدایات ہیں معاندین مخالفین کے لیے بھی، اور حقوق ہیں غیر مسلم ہم وطن بھائیوں کے لیے بھی۔ اس سے انکار نہیں کہ مغربی نظام تعلیم کی خوبی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ مغرب نے اپنے اس نظام تعلیم کی بدولت سائنس، ٹیکنالوجی، صنعت و حرفت، ریاضی، انجینئرنگ، فلکیات، طبیعیات اور دوسرے علوم و فنون میں کامیابی کی منزلیں طے کی، ایجادات پر ایجادات کی، چاند پر کمندیں ڈالیں، سمندر کی گہرائیاں ناپیں، فتوحات پر فتوحات حاصل کیں، یہاں تک کہ آج وہ اپنے اسی نظام تعلیم کی بدولت اس منزل تک پہنچ گیا کہ اس نے دنیا کو اپنی مٹھی میں کر لیا، لیکن ساتھ ساتھ اس نے انسان کو بحیثیت انسان کے جینے سے محروم کر دیا، امن کو غارت کیا، سکون کو برباد کیا، خاندانی نظام کو درم برم کیا، دلوں کو محبتوں سے خالی کیا اور اس کی شکل بدل کر اس کو ایک تجوری بنا دیا۔ جسم کی ضرورتوں سے کس کو انکار، آرام مراد سے کس کو بیر، فرد کی اہمیت کسے تسلیم نہیں، ذاتی نفع نقصان کی کس کو فکر نہیں، دنیاوی ترقی کی تمنا کس کے دل میں نہیں، لیکن روح کو نظر انداز کر کے، آخرت کو فراموش کر کے، انسان کی انسانیت کو پامال کر کے، سماجی تقاضوں کو پس پشت ڈال کے، ماں باپ، رشتہ داروں اور پڑوسی سے ناطہ توڑ کے صرف اپنی ذات تک اپنی سوچ کے دائرے کو محدود کر لینا، یہ طرز عمل جانوروں کا تو ہو سکتا ہے، کسی انسان کا نہیں۔ جنگل میں تو اس طریقے سے رہا جا سکتا ہے لیکن انسانی آبادی میں نہیں۔
یقیناً ہر قوم کو ضرورت پڑتی ہے ڈاکٹروں کی، انجینئروں کی، سائنسدانوں کی، صنعت کاروں کی، قانون دانوں کی، ریاضی کی ماہرین کی اور دوسرے علوم و فنون میں دسترس رکھنے والوں کی۔ مسلم معاشرے کو بھی ایسے لوگوں کی ضرورت ہے لیکن اسلامی تعلیمات کے ساتھ، اعلیٰ انسانی قدروں کے ساتھ، ہمدردی اور غمخواری کے جذبہ کے ساتھ، دوسرے کے دکھ درد کے احساس کے ساتھ، اور یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں تو اسلامی نظام تعلیم و تربیت کے مرحلے سے گزر کر ہو سکتا ہے کہ میری ان باتوں سے آپ کو اتفاق نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی زبان نہیں تو دل ضرور کچھ اس طرح گویا ہو کہ کس نظام تعلیم تربیت کی آپ بات کرتے ہیں۔ وہ نظام تعلیم جس کے پروردہ اشخاص کے پاس نہ دین ہے نہ دنیا، جنت دوزخ کے تذکرے تو بہت کرتے ہیں لیکن نہ دوزخ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ جنت میں جانے کی کوئی فکر۔ دین بیچتے ہیں، دنیا خریدتے ہیں، شہرت نموری کے دل دادا اور کبر و نخوت کے ڈوبے ہوتے ہیں۔ نہ ان کے یہاں قناعت ہے، نہ توکل، نہ زہد ہے، نہ استغنا، نہ ایثار ہے، نہ ہمدردی اور نہ تقوی۔ تو کیا ایسی صورت میں اس نظام تعلیم تربیت سے کوئی اچھی امید لگائی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، بشرطے کہ آپ اس نظام سے جڑیں۔ خرابی نظام کی نہیں، دانشگاہوں کی نہیں، تربیتی اداروں کی نہیں، خانقاہوں مدرسوں کی نہیں، نصابی تعلیم کی نہیں، خرابی ان لوگوں کی ہے جو اس نظام سے جڑتے ہیں دنیاوی مقاصد کی تکمیل کے لیے اور اپنی مادی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے۔ آپ جڑیں نیت کی درستگی کے ساتھ، اخلاص کے جذبہ کے ساتھ، عمل کے ارادے کے ساتھ، پھر دیکھیے انسانیت کی کھیتی کیسے لہلہاتی ہے، انسان کو اس کا کھویا ہوا مقام کیسے واپس ملتا ہے۔ ضرورت آج قدیم جدید میں توازن پیدا کرنے اور ان کا صحیح استعمال کرنے کی ہے۔ علم قدیم ہو یا جدید ہو، ہر علم خدا کا دیا ہوا ہے، ہر علم خدا تک پہنچاتا ہے، ہر علم اپنے اندر افادیت رکھتا ہے، ہر علم مشکلات میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے، بشرطے کہ اس کا اصول رب کے نام کے ساتھ ہو، خدا کے تصور کے ساتھ ہو، جواب دہی کے احساس کے ساتھ ہو۔ جدید کہے جانے والے علوم کا المیہ یہ ہے کہ خالق کائنات سے ان کا ربط ٹوٹ گیا ہے، اس میں رب سے ان کا رشتہ منقطع ہو گیا ہے۔ قدیم کہے جانے والے علوم کا مسئلہ یہ ہے کہ ان سے وابستہ افراد کا سب سے بڑا سرمایہ اخلاص تھا، اب وہی اخلاص دھیرے دھیرے ان کی زندگیوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ مولانا عبدالکلام آزاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ گاندھی جی کی کلکتہ آمد کے موقع پر مدرسہ عالیہ کلکتہ کے طلباء کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، گاندھی جی، دنیا میں صرف یہی وہ جماعت ہے جو علم کو برائے علم اور برائے رضا الہی کو حاصل کرتی ہے، لیکن افسوس کہ آج یہ جماعت بھی اپنا امتیاز کھوتی جا رہی ہے اور دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو کر اپنے ماضی سے اپنا رشتہ کمزور کر رہی ہے۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ سماج کے ہر طبقہ کو اس کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ انسان کی ایک بڑی غلطی یہ ہے کہ اس نے علم کو تقدس کا درجہ دے دیا ہے، اس نے علم کو غلطی کرنے، دھوکہ کھانے سے مبرہ سمجھ لیا ہے۔ آج دنیا کا سارا بگاڑ اسی تصور کا نتیجہ ہے۔ علم غلطی کرتا ہے، دھوکہ کھاتا ہے، چوک اس سے ہوتی ہے، سوائے اس کے کہ علم آسمانی تعلیمات سے ہدایات کی رہنمائی میں اپنا سفر طے کرے اور احکام الہی کا پابند اور اس کا تابع ہو کر اپنا کردار ادا کرے۔ آج ضرورت ہے جدید علوم کو خدا کے نام سے جوڑنے اور قدیم علوم سے وابستہ افراد میں اخلاص پیدا کرنے اور ان میں رضا الہی کے جذبہ کو فروغ دینے کی۔ یہی اس وقت علمی دنیا کی سب سے بڑی خدمت اور انسانی دنیا کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا فہم عطا فرمائیں اور اخلاص عطا فرمائیں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔